دوست بیٹھے ہیں انہیں بالخصوص اور پورے پاکستان میں تمام مسیحی برادری کو اپنی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد کی جانب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے اس حوالے سے بھی بڑا محترم ہے کہ آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ قائد اعظم نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آزادی لے کے دی۔ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو وہ قیادت فراہم کی جس قیادت نے ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک صبر آزمائش جدوجہد کے بعد، بے شمار قربانیوں کے بعد دنیا کے خطے پہ پاکستان کا وجود معرض وجود میں لائے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں کی ان کوششوں کی وجہ سے، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ایٹمی قوت کے طور پہ اور ایک آزاد ملک کے طور پہ معرض وجود میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ وجود جو ہے یہ اسی طرح آب و تاب سے جو ہے وہ موجود رہے گا۔ آج کا دن ہمارا تیسرا حوالہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا بھی یوم ولادت ہے۔ آج ہم اپنے قائد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس قوم کو اور سب کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تخلیق پاکستان کا خواب تو قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر کیا تھا، اور پاکستان کا وجود جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا تھا، لیکن استحکام پاکستان کا خواب وہ میاں نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو حاصل کیا، جب پاکستان دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کے ابھرا۔ اس دن انڈیا، ہمارا دشمن ملک جس نے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اس نے جب 11 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد ان کا وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی ٹی وی پہ نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اب پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، پاکستانی قوم کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی کہ ہمارا دشمن ایٹمی قوت بن گیا ہے جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں ایک سویلین حکومت تھی اور پاکستان کا وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا۔ میاں نواز شریف نے قوم کی غیرت، قوم کی عزت اور پاکستان کی عزت اور مستقبل کو پیش نظر رکھا، اور ٹھیک 17 دن بعد پاکستان نے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ یہ
وہ کارنامہ ہے جو میاں نواز شریف نے سر انجام دیا. میاں نواز شریف نے اس ملک کو جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنانے کا فیصلہ کیا تھا, اور پوری دنیا کے اخبار, پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے تھے 1998 میں کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے, اب یہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان کی اکانومی اس طرح سے ترقی کر رہی تھی. یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں, آج یہ مقام ہے, وقت ہے کہ ہمیں اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں کیوں ہوئیں, یہ غلطیاں جو ہیں وہ کس نے کی, کس نے اس ملک کو اس حد تک اور اس صورت میں لے کے آیا کہ آج ہم جو ہے وہ ایک ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اخبارات اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. دنیا کے لوگ پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی اکانومی کو نقل کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ وفد بھیج رہے تھے کہ جائیں جا کے دیکھیں پاکستان کس طرح سے ترقی کر رہا ہے, کس طرح سے پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے, کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان نے کیا پالیسیاں اپنائی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. اس وقت پاکستان انڈیا کو بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا, لیکن ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں 12 اکتوبر اس ملک میں نافذ کیا گیا. اس 12 اکتوبر نے اس ملک پہ نافذ ہو کے جب 13 سال تک اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط رہے, تو اس ملک میں جو ہے وہ پھر دہشت گردی جس کا کبھی کسی نے ذکر تک نہیں سنا تھا. میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو 99 میں پوری طرح سے علم ہوگا, اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے, خود کش حملے کیا ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے. لیکن پھر اگلے 10 سالوں میں اس ملک میں دہشت گردی اس طرح سے آئی